بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین۔ آج کا ٹاپک ہے قبض، دست، پیچس۔ ناظرین، پتلے اور رقیق پانی کی طرح سے جو آتے ہیں ان کو دست کہتے ہیں۔ نمبر 2، خشک سدوں کی شکل میں جو پخانہ آتا ہے اسے قبض کہتے ہیں۔ ناظرین، نمبر 3، جب کبھی پخانہ تھوڑا تھوڑا مروڑ کے ساتھ آتا ہو تو اس کو پیچس آنا کہتے ہیں۔ ان تینوں کا مزاج، اخراج اور تحریکیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ ناظرین، ہم بازاری کھانے کھاتے ہیں، خاص طور پر بنسپتی ڈالڈا گھی جو کہ کاسٹک سوڈے کی پیداوار ہے اور الکلائڈ کی پیداوار ہے اور مختلف کیمیکل کی پیداوار ہے۔ نہ جانے دنیا کی کیا کیا چیزیں اس میں استعمال کی جاتی ہیں، ہم کھاتے ہیں، مجبوری ہے، کیا کریں۔ یہ ہمارے اندر جا کے سوزش کا باعث بنتا ہے۔ ہمارے جتنی بیماریاں جنم لے رہی ہیں نا، یہ ہائی بلڈ پریشر، لو بلڈ پریشر، شوگر، ذیابیطس اور پھوڑے پھنسیاں، خون کے اندر خرابی کا ہونا، خون کے امراض، جانے کیا کیا یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، یہ سب انہی کی وجہ سے ہے، الکلائڈ کی وجہ سے ہے۔ یہ بیماریاں ہمارے لیے ان لوگوں نے پیدا کی ہیں، جب سے بڑے بڑے پیٹوں والے یہ مافیا کے لوگ انہوں نے قبضہ کیا۔ کھانے کے لیے خالص چیزیں نہیں ملتی، دودھ پی لو، کیمیکل سارا اس کے اندر ہے، گلے کو کاٹتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کہ صرف یہ صابن کا پانی گھول کے اندر پی لیا۔ اسی طریقے کے ساتھ گھی ہے، جب سے انسان ڈالڈا گھی میں مبتلا ہوا اس وقت سے لے کے آج تک نزلہ زکام سے جان ہی نہیں چھوڑتی، ہر وقت نزلہ زکام رہتا ہے۔ اب تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے سفید بال ہو گئے ہیں، اسی وجہ سے ہی یہ کیمیکل ہمارے اندر جا رہا ہے بچپن سے۔ بہت نقصان دہ چیز ہے ہمارے لیے، اسی لیے ایسے معاملات پیش ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں اور بیماریاں بھی ایسی پیدا ہو رہی ہیں۔ تو اس سے بچائے اللہ پاک ہم کو، اللہ پاک ہماری حفاظت کرے۔ تو ناظرین، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، جو غذا ہم کھاتے ہیں وہ معدہ عامہ میں جا کر ہضم ہوتی ہے۔ اس کا فاضل حصہ بصورت پاخانہ خارج ہو جاتا ہے، جس کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، کبھی پخانے پانی کی طرح پتلے اور رقیق آتے ہیں، اسے عرف عام میں دست کا اخراج ہونا کہتے ہیں۔ یہ آنتوں کی اعصابی تحریک سے آتے ہیں۔ نمبر 2، کبھی پخانہ خشک سدوں کی شکل میں آتا ہے، اسے قبض کہتے ہیں، جو آنتوں کے عضلات کی تحریک سے ہوتی ہے۔ نمبر 3، جب کبھی پخانہ تھوڑا تھوڑا درد مروڑ کے ساتھ آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کبھی خون کا آنا، آؤں کا آنا۔ ایسی صورت میں یہ مواد جسم سے خارج ہوتی ہے، اس کو عرف عام میں پیچس کہتے ہیں۔ علاج، دستوں کا علاج کرنے کا طریقہ، چونکہ دست اعصابی تحریک سے آتے ہیں لہذا ان کا علاج آنتوں کے عضلات میں تحریک پیدا کرنا ہے۔ نمبر 2، مجربات علاج درج ذیل ہیں، نسخہ نوٹ کر لیں۔ نمبر 2، مرچ سرخ 30 گرام، رائی باریک انڈین، پنساری کو کہنا رائی باریک انڈین تو بھورے رنگ کی ہوگی، وہ بالکل باریک 30 گرام لینی ہے۔ ان دونوں کو پنساری سے لے کر باریک پاؤڈر بنا لیں اور 1000 ملی گرام کے خالی کیپسول لے کر اچھی طرح سے کیپسول بھر کر رکھ لیں، سیو کر لیں، محفوظ کر لیں۔ ان میں سے صبح، دوپہر، شام، اگر روزہ نہیں ہے تو ایک ہی کیپسول نیم گرم پانی سے استعمال کرنا ہے، اور اگر روزہ ہے تو صبح شام استعمال کر سکتے ہیں۔
اس کے افعال و اثرات یہ ہیں: یہ گرم خشک نسخہ ہے، نہایت اعلیٰ درجہ کا معنی اخراج رطوبات ہے، یہ رطوبات کا اخراج روکتا ہے۔ تریاق حیضہ کے نام سے مشہور ہے، قانون مفرد اعضاء کا یہ بہترین نسخہ ہے۔ اس کے بعد علاج: ایسا علاج جو کہ پیٹ درد میں مبتلا مریض کے لیے ہے۔ جن لوگوں کے پیٹ میں درد ہے جو پتلے دستوں کی وجہ سے ہوتا ہے، سنگ رہنی جیسی موذی تکلیف کا مکمل یہ علاج ہے۔ نسخہ نوٹ کر لیں: لونگ 20 گرام، دار چینی 20 گرام، مرچ سرخ 20 گرام، افیون خالص 2 ماشا خالص آپ نے لینی ہے۔ افیون کسی بھی کھانے والے سے جو افیون کو کھاتا ہے۔ سنگ دانہ مرغ 20 گرام۔ ان تمام چیزوں کو لے کر پنساری سے باریک پاؤڈر بنا لینا ہے۔ مقدار خوراک: 1000 ملی گرام کے خالی کیپسول لے کر اچھی طرح سے بھر لیں اور محفوظ کر کے رکھ لیں۔ ضرورت کے مطابق صبح، دوپہر، شام اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو نیم گرم پانی سے استعمال کر لینا، اور اگر روزہ ہے تو صبح شام استعمال کر لینا۔ اس نسخہ کا مزاج خشک گرم ہے۔ خوراک بھی اس نسخہ کے مزاج کے مطابق استعمال کر لیں۔ دوسرا نسخہ بھی نوٹ کر لیں، اسی مقصد کے لیے ہے۔ خولنجان 30 گرام، رائی باریک انڈین 30 گرام، تیز پات جس کو تیز پتر بھی کہتے ہیں 30 گرام۔ پہلے نسخہ کی طرح اس کا استعمال کرنے کا طریقہ ہے، علیحدہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے قبض۔ قبض کا علاج: قبض چونکہ خشکی سردی کی تحریک سے پیدا ہوتی ہے، لہذا اس کا علاج محرک غدود، اغذیہ و اشیاء اور ادویات کے استعمال سے کرنا ہوگا۔ جس مریض کو مزمن قبض ہو، دائمی قبض ہو، پرانی قبض ہو، اسے خشک گرم مسل دینا شروع کر دیں۔ یوں ہی تحریک مرض مکمل ہو جائے گی تو ہمیشہ کے لیے قبض ختم ہو جائے گی۔ اگر انتہائی سدے ہوں تو گرم خشک مسل بھی استعمال کروا سکتے ہیں۔ مجربات اور علاج: اس میں خاص ایک پوشیدہ راز کی بات چھپی ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک خاص نکتہ ذہن نشین کر لیں کہ قبض ہمیشہ انتڑیوں میں یلو کلر کا صفراوی مادہ یلو قسم کا ہوتا ہے۔ کم شامل ہونے یا کم گرنے سے قبض کی وجہ بنتا ہے۔ کم گرنے کی 2 وجوہات ہیں: باوجہ کمی پیدائش صفراوی مادہ کو جگر پیدا کر کے پتا میں اسٹور کرتا ہے اور ضرورت کے مطابق پتا سے صفرا لیا جاتا ہے۔ انسان کے جسم میں صفراوی مادہ کی پیدائش نہ ہونا ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مریض کے جسم میں پتا ہی نہ ہو سکتا ہے مریض نے آپریشن کروا کر پتا ہی نکلوا دیا ہو، تو ایسی صورت بن سکتی ہے اور مریض ایسا ہمیشہ قبض میں ہی مبتلا رہتا ہے، اس کا علاج ہی نہیں ہوتا۔ اب وقتی طور اس کی قبض کھلے گی پھر وہ ویسے ہی ہو جائے گی، جب دوائی کھائے گا پھر اس کو موشن آئیں گے، ہوا خارج ہوگی، وہ ٹھیک ہو جائے گا کچھ وقت کے لیے، پھر اس کے ساتھ وہی معاملات ہوں گے۔ ایسا یہ چلتا رہے گا سلسلہ بار تک۔ تو ناظرین، جو انسان بار کے تکلیف کو اپنے اندر رکھے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہوگا۔ کبھی اس کو ہائی بلڈ پریشر ہوگا، کبھی لو بلڈ پریشر ہوگا، کبھی جسم میں ویکنس ہو جائے گی، ہارٹ کا مسئلہ بن جائے گا، اس کو ذہنی مسئلہ بن جائے گا، وہ ذہنی مریض بن جائے گا، اس کی رات کی نیند اڑ جائے گی، بے چینی رہے گی، گھبراہٹ رہے گی، اس کو طرح کے مسائل رہیں گے، کیونکہ اس کے
جسم میں وہ مواد جو کہ قبض کو دور کرتا ہے وہی پیدا کرنے والا سسٹم خراب ہو گیا، اس کو نکلوا دیا، تو مریض کیا کرے گا، کہاں جائے گا؟ تو وہ ظاہری بات تکلیف میں مبتلا ہوگا، وہ نفسیاتی مریض بن جائے گا، وہ ساری رات جاگے گا، اس کو صحیح طرح نیند نہیں آئے گی، اس کا بی پی کبھی ہائی ہوگا، کبھی لو ہوگا، کبھی گھبراہٹ ہوگی، اس کو مختلف قسم کے معاملات پیدا ہوں گے۔ تو ایسے مریض کا علاج ناممکن ہے، لیکن وقتی طور پر آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں کہ اسی طریقے سے کہ آپ قبض کی دوائی دیتے رہیں، وہ ٹھیک رہے گا۔ جب قبض کی دوائی چھوڑے گا پھر وہ ویسے ہی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے ناظرین، میں نے جو بتایا ناظرین، یہ اللہ پاک آپ کو اس میں صحت تندرستی دیں